بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 پارہ نمبر 9۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ و رسول سے دغا بازی نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان راز کی باتیں کفار کو بتا دیا کرتے تھے، لہٰذا اس آیت مبارکہ میں ان کو منع کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ راز کی باتیں کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی یہ منع ہے، اور اسی حدیثی سلسلے میں حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں کہ فرمایا کہ دو شخصوں کا یعنی دو بندوں کا آپس میں بیٹھنا یہ باہم امانت ہے، ان میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کی کسی ایسی بات کو کہ جس سے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا اسے لوگوں کو بتا دے، کیونکہ اس سے اب کیا ہوگا، یہ جس کی وہ بات بتائے گا تو اس سے اس کو ایذا ہوگی، اور کسی مسلمان کو ایذا دینا یہ ممنوع ہے۔ جی ہاں، کسی کا راز فاش کر دینا اس کی شریعت میں ممانعت کی گئی ہے، اور ایک آپس کی بات سوچیں کہ اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی کا راز فاش کرتے ہیں تو یہ اخلاقی پستی ہے، اور وہ سننے والا ہے اس کی نظروں میں آپ کا معیار گر جائے گا، آئندہ کے بعد وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرے گا، اور لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ پیٹ کا حلقہ ہے۔ لہٰذا کسی کی ایسی حالت، ایسی بات، ایسا کوئی کام کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا دوسروں میں ظاہر کرنا اور اس کو بلا اجازت ظاہر کر دینا، یہ راز فاش کر دینا ہے۔ یہاں پہ ایک اور احتیاط کیجئے کہ بسا اوقات جو کہنے والا ہے یعنی جو آپ کو بتا رہا ہے وہ منہ سے منع نہ کرے، لیکن کچھ ایسے قرینے ہوتے ہیں، مثلا اس نے آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات خاص ہے، کسی کو بتانے والی نہیں، یا اس نے آپ کو تنہائی میں لے جا کے بات کی تو یہ بھی ایک واضح قرینہ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے جو بات کر رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور اس کو آپ لوگوں میں بلا اجازت نہیں پھیلا سکتے۔ اور راز فاش کر دینا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ اللہ نے منع فرمایا لہٰذا اب اس کو کرنے والا گنہگار ہوگا اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راز فاش کرنے میں صاحب راز جس کا راز فاش ہوتا ہے اسے ایذا ہوتی ہے، مسلمان کو ایذا دینا یہ منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے راز فاش کرنے کی یہ جو راز لوگ اگلتے ہیں اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ اس کی وجہ وہی بغض و کینہ، حسد، علم دین سے دوری، خام خواہ بولنے کی عادت جو آج کل ہمیں پڑ چکی ہے کہ جی بیٹھے میں چار بندے، وہ جی ہم محفل کو ذرا گرمانے کے لیے گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو میں وہ کئی مسلمانوں کے راز فاش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر و درود میں مشغول کیجیے، دنیاوی باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کیجیے، اور علم دین حاصل کیجیے، اپنی قبر و حشر کو ہر دم یاد کیجیے، انشاءاللہ الکریم حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اپنی زبانوں کو جب ہم ذکر و درود میں تر رکھیں گے تو فضول گوئی کی آفت سے بھی بچتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے باطنی امراض سے محفوظ و معون فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔